بولتے ہی جسکو جو تھوڑی دیر رہتا مزہ چکھ لیے، مزہ تھوڑی دیر کے بعد ختم. بریانی کھائے 2 گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد ختم. چائے پیے آدھے گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد ختم. نئے کپڑے پہنے، پوزا مارے، سیلفی لیے، پوز لیا، تھوڑی دیر کے بعد مزہ تھوڑی دیر کا رہتا نہیں. آج جلسے میں آئے، خوب سن رہے ہیں، دھوم دھڑاکے کی تقریر، دھوم دھڑاکے کا صلاۃ و سلام، نعت پاک، اس کے بعد ختم. کتنے دن کریں گے؟ 2 دن 3 دن کیا 6 مہینے کر دے. ہر چیز کا ایک مزہ ہے، اور مزہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا، اس کے بعد مزہ ختم. سردار کو خدا نہیں سمجھی، امام الانبیاء کو خدا نہیں سمجھی، سید المرسلین کو خدا نہیں سمجھی، وہ قوم کسی ولی کو خدا کیسے سمجھے گی؟ یاد رکھو دوستو، پہلا شرک کیا ہے؟ کسی کو خدا سمجھنا. ہمارے پاس خدا صرف ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے. اب دوسری بات سنو، دوسرا شرک یہ ہے کسی کو خدا کے برابر سمجھنا. کوئی یہ کہہ دے غوث اعظم خدا کے برابر ہے، کوئی یہ کہہ دے غریب نواز خدا کے برابر ہے، کوئی یہ کہہ دے رسول اللہ خدا کے برابر ہے. یہ شرک ہے. آپ میں سے اب تک کوئی بولا؟ ذرا زور سے بولو. اللہ اللہ کرنے کا چیز، ذرا زور سے بولو. کوئی بولے؟ اجی تم لوگ تو ہوش میں ہے. کوئی دن بھر بھی لوٹا کچڑ میں تو انہیں بھی نہیں بولتا، انہیں بھی نہیں بولتا. اب تیسری بات سنو، پہلا کیا ہے؟ کسی کو خدا کہنا. دوسرا ہے کسی کو خدا کے برابر کہنا. اب تیسرا ہے کسی کو خدا کے جیسا کہنا. کہہ دیں کہ بھائی میرا پیر تو خدا کے جیسا ہے، نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسا بولا تو شرک ہوا. آج تک کوئی ایسا بولا؟ ہر کوئی یہ بولتا غوث پاک خدا کے ولی ہے، بولتا خدا کے جیسا ہے کوئی نہیں بولتا. خدا کے محبوب ہے بولتا، خدا کے جیسا ہے کوئی نہیں بولتا. خدا کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، سرفراز ہے، مگر خدا ہے یا خدا کے جیسے ہے یا خدا کے برابر ہے کوئی نہیں بولتا. اسی لیے تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، ہر نبی دنیا سے جاتے تھے تو ان کو ایک غم ستاتا تھا. کیا؟ ایک فکر ان کو لاحق رہتی تھی. کیا؟ کہ ان کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن رسول اللہ فرماتے میں دنیا سے جا رہا ہوں بے فکر ہو کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی. لیکن حضور نے فرمایا ہاں میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، گناہگار ہوگی مگر مشرک نہیں ہوگی. میں بے فکر ہو کر جا رہا ہوں، میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک بات اور سن لو. ہم نے ان کو پوچھا میاں درگاہ کو آپ لوگ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بولا شرک ہوتا مولانا. تو اب شرک کا تو پورا جنازہ نکال دیے. بولے میاں شرک ہوتا ہی نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہے. انہیں عقیدت میں محبت میں نہیں جو ہے جھک رہا، تم اس کو شرک سمجھ رہے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. پھر ہم دوسری بات پوچھے اور کوئی وجہ ہے کیا؟ بولے جی ہاں مولانا. بولے کیا ہے؟ بولے مولانا جو قوم مردہ ہے، مردوں کے پاس جا کے ٹھہرنا، مردوں کے پاس جا کے دعائیں کرنا، مردوں کے پاس جا کے بیٹھنا، مردوں کے پاس جا کے ان کو وہ جو ہے آپ التجائیں کرنا، ان سے فریاد کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جب اللہ موجود ہے تو پھر یہ مردے کیوں؟ تو مولا میاں اس میں 2 مسئلے ہیں. پہلے یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو ان بزرگوں کو مردہ سمجھ رہا ہے. ہم نے کہا نعوذ باللہ یہ اپنی غلط فہمی ذہن سے نکال دے. یہ اولیاء اللہ مردہ، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. نہیں ہے، ذرا پیچھے والو تم بھی بولو یہ مردہ. میں دیکھنا چاہ رہا تھا ہے نہیں، پیچھے چھے کیا بول کے. سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ مردہ نہیں ہے. اب آگے سنو، پہلی بار سن رہی آپ، اچھا سنو ذرا. اولیاء اللہ تو چھوڑ دو،
یہ مسلمانوں کے قبرستان میں جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے. اور آگے سنو، جتنے کافر مر چکے ہیں وہ بھی مردہ. ارے آواز ٹھنڈی ہو گئی. یہاں ڈر جاتے اپنے میاں بہت سنیا ایسا ڈرتے رہتے، چھٹکے لگتے رہتے، 320 کا لگتے رہتا اب سنیوں. کافروں کے قبرستان میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی مردہ. عیسائیوں کے قبرستان میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہے، اللہ کا بھی زندہ ہے. انہیں کیا گول گول کے دیکھ رہے، اللہ کی پناہ، اللہ بچا میرے مولا، عزت رکھ لے پروردگار. انہوں بھی مردہ. بولو ٹینشن نہ کرو، تم میں پورا پروف دیتا ہوں. میرے باتیں سن کے پورے یہاں سے سعودی عرب تک سو بہل رہے، تمہارے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کوئی بھی مردہ نہیں ہے. آپ پوچھو حضرت کیوں نہیں ہے؟ بازو والے بھی ایسی پوچھے مولانا انہیں مردہ ہے بول کے لکھ جا کے گاڑے نا جی، زندہ ہے تو پھر گھر میں رکھ لینا تھا. گاڑے کو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بازو والے کی کھوپڑی بہت تیز چلتی مگر اس کو کلین کرنے کی ذمہ داری اپنے کو دی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو اب دیکھو بازو والا پوچھو اگر مردہ نہیں ہے تو پھر حضرت لیکچر کے اندر ڈالے کہیں کو. میں بولا میاں تیرے پاس انہوں مردہ ہے بلکہ کوئی پروف ہے کیا؟ اور قرآن ہے قرآن. بولا ویری گڈ پڑھ. کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کی آیت پڑھ دیا. اب کیا بولتے بولو آپ لوگ. ایسا حیبت کھا کے سنیا کیسے ہوگا؟ دیکھو سیر یوں ہوتے ہوگا حیبت نہیں کھانا تھی. تم میاں بھائی بیٹنگ کرنا بیٹنگ. ہاں اب سنو، میں بولا وہ نو مردہ نہیں ہے زندہ ہے بول کے یہ آیت دلیل ہے. بولا تو جو آیت ان کے میت پہ مردہ ہونے کی لا رہا نا، یہ آیت زندہ ہونے کی دلیل ہے. بولا یہ کیسا مولانا؟ بولا تو کیا آیت پڑھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ. ہاں سبحان اللہ. کیا کیا جائے گا؟ موت کا مزہ. مزہ موت کا مزہ چکایا جائے گا. موت کا مزہ چکایا جائے گا. مزہ. دوپہر میں کھانا کھائے، مزہ ہے. کس کے منہ پہ ہاتھ اٹھا؟ انہوں بریانی حیدرآباد کی کھائے ہوں گے اس لیے ان کو مزہ ہے، ورنہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے اتنی دیر تک ٹھہرنے کے واسطے. مسئلے کو سمجھو. دوپہر میں چائے پیے، مزہ ہے نہیں ہے؟ مزہ بولتے جس کو جو تھوڑی دیر رہتا، مزہ چک لیے، مزہ تھوڑی دیر کے بعد ختم. بریانی کھائے 2 گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد ختم. چائے پیے آدھے گھنٹے تک مزہ، اس کے بعد ختم. نئے کپڑے پہنے، پوزا مارے، سیلفی لیے، پوز لیا، تھوڑی دیر کے بعد مزہ تھوڑی دیر کا رہتا نہیں. آج جلسے میں آئے، خوب سن رہے ہیں، دھوم دھڑاکے کی تقریر، دھوم دھڑاکے کا صلاۃ و سلام، نعت پاک، اس کے بعد ختم. کتنے دن کریں گے؟ 2 دن 3 دن کیا 6 مہینے کر دے. ہر چیز کا ایک مزہ ہے اور مزہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا، اس کے بعد مزہ ختم. شادی ہوئی، نیا دلہا، اب کتنا خوش ہوئے پٹے. سسرال کو جا رہا، نئے پوزا مار رہا، اینک لگا رہا، عشق مینٹین کر رہا، 2-3 ڈرال مارا، مزہ مزہ بولتے ہی اس کو ہے جو عارضی ہوتا ہے. مزہ ہمیشہ دائمی نہیں ہوتا. بات سمجھ ہے؟ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ موت کا مزہ چکایا جائے گا. مطلب موت ہمیشہ کے لیے آنے والی نہیں ہے. قرآن بتا رہا ہے موت ایک مزہ ہے.
اسرائیل آئے، روح نکالے، موت کا مزہ شروع. پورے خاندان والے جمع ہو رہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. بیگم چڑیاں پھوڑی، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. بہو آ کے بولے ماں بڈھا چلے گیا. میت موت کا مزہ لے رہی ہے. بیٹا ٹینشن میں، ابا پیپر کہاں رکھ کے گئے زمین. میت موت کا مزہ لے رہی ہے. کفن خریدا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. خبر کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، میت موت کا مزہ لے رہے ہیں. غسال کو بلایا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. نہلایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. اس کے بعد اس کو ڈولے میں لٹایا گیا، اس کے بعد جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. امام صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، ساری قوم کھڑی ہے، امام صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. خبر میں لٹایا گیا ہے، کفن کھول کے آخری دیدار کرایا گیا، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. سینو کا پتھر لگایا گیا، اوپر سے پوری مٹی ڈال دی گئی، میت موت کا مزہ لے رہی ہے. یہاں تک موت کا مزہ تھا. اب میں نے کہتا ہوں، آمینہ کا لال کہتا ہے، اللہ کا حبیب کہتا ہے، نبیوں کا سردار کہتا ہے، جس کی بات کبھی غلط نہ ہو وہ حبیب کبریا کہتا ہے، جس پر کس کی ہر بات وہی خدا ہو وہ نبی کہتا ہے. ان العبد اذا بزیا فی قبرہ فتولی عنہ اصحابہ لیسمع قرع نعالہم. جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی میت قبر میں لٹا دی جاتی ہے، لٹا کر خبر بند کر کے جب اس کی خبر پر آنے والے پلٹ کر جاتے ہیں تو وہ میت جانے والوں کی جوتیوں کی آواز اپنی خبر میں لیٹ کر سنتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟